بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ فرسٹ آف آل، حسان نیازی جو کہ عمران خان کا قریبی رشتہ دار ہے، اور عبید فروق جو کہ پی ٹی آئی کا ایک ٹائیگر ہے، ان دونوں کا اڈیالہ جیل سے غائب ہو جانا کیا ہماری اسٹیٹ کی ناکامی نہیں ہے؟ کیا ہمیں دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق ہے کہ جو عرصہ دراز سے جیلوں میں محبوس لوگ ہیں، گرفتار ہیں، گرفتاریاں ڈالی ہوئی، وہ جیل سے غائب ہو گئے ہیں، اور قوم کو یہ پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو ان کو وہاں سے غائب کر رہے ہیں، کون لوگ وہاں سے ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں، قوم کو سارا پتہ ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبید فروق نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ارے جب آپ لوگوں کو اتنا تنگ کر دیں گے کہ وہ زندہ رہنا ہی پسند نہیں کریں گے تو وہ خودکشی تو کریں گے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ایسی زندگی سے موت اچھی ہے۔ دیکھیں، میرے قائد نے بھی ایک فلسفہ پیش کیا ہے، اور اس قوم کو، جس کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شعور نہیں، اس نے اس فلسفے کا استعمال کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 فروری وہی دن ہے جب 13 جماعتیں ایک طرف تھی، جب نیوٹرلز ایک طرف تھے، جب نامعلوم ایک طرف تھے، لیکن اس کے باوجود قوم نے ان کو دفن کر دیا، اور ان کا نام و نشان دفن کر دیا۔ اور اب بھی دیکھ لیں، جو بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ضمنی الیکشن 21 فروری کو، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ 99.9% یہ میں حقیقت ہے لکھ کر دے دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی اصل فارم 45 کے تحت جیتے گی، کیونکہ قوم کو شعور آ چکا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر نہ جھکنے والا ہے، نہ ڈرنے والا ہے، نہ بکنے والا ہے۔ اس کی لاجک یہ ہے، اور قوم کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، قوم کو پتہ ہے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے، اس لیے اس کا میڈیکل چیک اپ نہیں کروایا جا رہا، جبکہ کورٹس نے بڑے سخت قسم کے آرڈر پاس کیے ہیں کہ ان کی بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے۔ عمران خان کا چیک اپ نہیں کروایا جا رہا، کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ اس میں حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کا میڈیکل چیک اپ بھی اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس میں بھی انہوں نے اپنے معاملات کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں پرائیویٹ لیبارٹری سے چیکنگ کروائی جائے، لیکن گورنمنٹ، یہ جو نامعلوم کے کاندھوں پہ بیٹھ کے آئے ہوئے لوگ ہیں، جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، جن کا جینا مرنا ہی فارم 47 کے ساتھ ہے، وہ اس چیز سے خائف ہیں کہ اصل حقائق قوم کے سامنے نہ آ جائیں۔ اگر اصل حقائق قوم کے سامنے آ گئے تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا۔ دیکھیں، نواز شریف اب باغی بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ نواز شریف شرم کی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ قاضی فائز کے بڑے دل کے قریب رہتے ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیس بھی آپ جیسا تھا، اور آپ بھی چور ڈاکو تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے بیٹے بیوی کے جو نام فلیٹ ہیں، وہ آنے کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ جیسے شہباز شریف کے بیٹوں کا نہیں پتا چلا کہ ان کے اکاؤنٹ میں کن لوگوں نے اربوں روپے بھیج دیے، اور شکریہ ادا کرنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ اسی طرح زرداری کا معاملہ دیکھیں کہ زرداری بھی فارم 47 کی پیداوار ہے، لیکن اس کا غصہ کتنا کیا جا رہا ہے، کیونکہ بیسکلی جو حکومت ہے وہ ٹوٹلی طور پہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور فارم 47 کی پیداوار ایسی ہے جیسے کسی کو دوسرے لفظوں میں بندہ حرامدہ کہے کہ یہ نجائز اولاد ہے، یہ نجائز اسمبلی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، حقائق یہی ہے، لیکن نیوٹرل اس چیز پہ بزید ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ نجائز اسمبلی ہے، نجائز اولاد ہے، نجائز ایم پی ایم این اے اور نجائز وزیر ہے۔ یہ انہوں نے جو جیسے چوروں، لٹیروں، ڈاکوں کا ایک گروپ اکٹھا ہو کے ملک لوٹنے کے لیے اکٹھا ہوا ہے، اور اپنی اسمبلیاں، اپنی حکومت، اپنی صدارتیں اور وزارتیں قائم کر لی ہیں۔ اور دیکھیں، لا قانونیت کی انتہا ہو گئی ہے کہ عمران خان کو جیل میں بند ہیں، اس کے ارد گرد مزید تین شیشوں کی دیواریں بنا لی ہیں کہ عمران خان کا اشارہ بھی کسی کو نظر نہ آئے۔
इमरान खान की आवाज भी बाहर ना निकले। इमरान खान की हरकत व सकनात के लिए स्पेशल कैमरा जात नस्ब किए गए, जैसे बुशरा बीबी के लिए किए गए। लेकिन मैं आफरीन उन जजेस पे कि जिन जजेस ने ये अपने होने का, आइन कानून की बहाली का और अपनी आजादी का और अपने हलफ की पासदारी का ये ख्याल रखते हुए लेटर लिख दिया है कि ये जो नामालूम है ये हमें धमकियां दे रहे हैं, हमें अगवा का और हमें हमारे रिश्तेदारों को जुल्म ज्यादती का निशाना बना रहे हैं, कैमरे नस्ब कर रहे हैं। और उसके लिए काजी फायज ईसा ने जो अपने मनसब का गलत इस्तेमाल करते हुए ये दूसरे जजेस से ये मांग लिया है कि ये बताएं कि इस पे अपनी तजवीज दें। ये जो नामालूम का इंकशाफ हो गया है, एजेंसियों के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं, इनका क्या तजवीज होनी चाहिए। अरे जिस मुल्क में आप रहते हैं वहां पे आइन कानून और रूल्स रेगुलेशन है। काजी फायज ईसा साहब, आपको सिर्फ अपनी एक्सटेंशन नजर आ रही है, 2/3 की अक्सरियत का दिन रात सोच रहे हैं। और हमारे आर्मी चीफ भी इस चीज के मुंतजिर हैं कि 2/3 की अक्सरियत हो जाए तो फिर वारे न्यारे होंगे। जब उन्होंने एजेंसियों ने डराया धमकाया है, लेटर सामने आ गया है और जिन जजेस ने लेटर लिखा था उनको दोबारा जो लेटर भेजे गए हैं अंथ्रैक्स यूज करते हुए, एक ड्रेडफुल उनको सिग्नल दिया गया है। तो ये वही लोग हैं, रेशमा वही है, जो गुलशाद बीबी है वो वही है, हमें पता है। मुआहिद बीबी वही है जो जनरल रानी की रिलेटिव है। ये सारी कौम को पता है, ये एजेंसियों की तरफ से भेजे गए हैं और उनको मजीद थ्रेट दिया गया है। इसलिए जब थ्रेट्स आ गए हैं, उसके सबूत मिल गए हैं, हर चीज का पता चल गया है, तो काजी फायज ईसा साहब आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए थे। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि किसी तरह ये टाल मटोल का मामला हो जाए। जजेस से तजवीजें ले रहे हैं कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाए। तजवीज का मामला नहीं है, इसमें सजा का मामला है। और सबसे जो अहम बात है कि जिस जज ने एंटी टेररिस्ट कोर्ट का जो जज है मलक अजाज आसफ, उसने एक्शन लिया है। जितने लोगों की बेलें उसने ली हैं कि ये 9 मई के वकूअ में झूठ का एक प्लंदा तैयार करके लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसके खिलाफ रेफरेंस आना ये चीज की तईद है कि ये जंगल है, यहाँ पे कोई कानून नहीं है। जिसको चीज चाहे हटा लो, जिसको जी चाहे पकड़ लो, वो जज हो, वो कोई और हो, कोई जर्नैल हो, उसको भी विक्टिमाइज कर लो, क्योंकि यहाँ पे कोई आइन कानून नहीं। लेकिन मेरा कायद जेल में आइन कानून की रखवाली और आइन कानून की बहाली के लिए चला हुआ है, उधर ठहरा हुआ है। अदरवाइज डील के लिए तो ये दिन रात उसके करीब जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह कौम कायद के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह हम निकल के रहेंगे और आइन कानून की बहाली करा के रहेंगे। ये इस मुल्क को तरक्की दे के रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।